ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اے بنی اسرائیل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پتھر دل لوگ کون ہیں؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر جیسے بن گئے۔ اسی لیے ایمان والوں کو اس طرح سختی سے روکا گیا اور کہا گیا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر فاسق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے بھی اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی اور کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں۔ بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، گو وہ بہنے کے قابل نہ ہو۔ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل کسی واعظ و نصیحت سے، کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اے انسانوں ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ حلم و بردباری اور بخشش و عفو والے ہیں۔ ابو علی جبائی نے پتھر کے خوف سے گر پڑنے کی تعویل اولوں کے برسنے سے کی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ رازی بھی غیر درست بتاتے ہیں، اور فی الواقع یہ تعویل صحیح بھی نہیں، کیونکہ اس میں دلیل کے بغیر لفظی معنی کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ واللہ عالم۔ نہریں بہہ نکلنا زیادہ رونا ہے، پھٹ جانا اور پانی کا نکلنا اس سے کم رونا ہے۔ گر پڑنا دل سے ڈرنا ہے۔ بعض کہتے یہ ہیں کہ مجازن کہا گیا، جیسے اور جگہ ہے یرید ان ینقض، یعنی دیوار گر پڑنا چاہ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مجازن ہے، حقیقتاً دیوار کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ رازی اور قرطبی کہتے ہیں ایسی تعویلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو صفت جس چیز میں چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اوپر آیت گزر چکی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور جگہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ، اور فرمایا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، یعنی زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اے اللہ خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اور جگہ ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر کے مارے پھٹ جاتے ہیں۔ اور جگہ فرمان ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یعنی گنہگار لوگ بروز قیامت اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے اے ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔
بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں مکے کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی آیات و احادیث ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس یعنی احساس ہے، اور یہ تمام حقیقت پر محمول ہے، نہ کہ مجاز پر۔ آیت میں لفظ او کے بارے میں اس کی بابت قرطبی اور رازی تو کہتے ہیں کہ یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی اس کے دلوں کو خواہ پتھر جیسے سخت سمجھ لو، خواہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ رازی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لیے ہے، گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے دو چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پتھر جیسے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت، واللہ عالم۔ اس لفظ کے جو معنی یہاں پر ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اس پر تو اجماع ہے کہ او شک کے لیے نہیں، یا تو یہ معنی میں واو کے ہے، یعنی ان کے دل پتھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جیسے لا تطع منہم آثما او کفورا، یعنی اے نبی ان میں سے گنہگار سخت ناشکرے کی پیروی نہ کیجیے۔ اس میں اور عذرا او نذرا میں شاعروں کے اشعار میں بھی او واو کے معنی میں جمع کے لیے آیا ہے، یا او یہاں معنی میں بل یعنی بلکہ کے ہے، جیسے کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ۔ یہ منافق لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت میں اور ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون میں ہے، یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال کر 1,00,000 اور اس سے بھی زیادہ کی جانب بھیجا۔ اور اللہ کے فرمان فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ 2 قوس یعنی 2 کمان اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے معراج کی رات قریب ہونا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جیسے ہیں یا سختی میں تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ۔ بعض کہتے ہیں صرف مخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے، اور یہ شاعروں کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پختہ علم و یقین کے صرف مخاطب پر ابہام ڈالنے کے لیے ایسا کلام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ہم یا تم صاف ہدایت یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ہدایت پر ہونا اور کفار کا گمراہی پر ہونا یقینی چیز ہے، لیکن مخاطب کے ابہام کے لیے اس کے سامنے کلام مبہم بولا گیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل ان 2 سے خارج نہیں، یا تو وہ پتھر جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی بعض ایسے اور بعض ایسے۔ اس قول کے مطابق یہ قول بھی ہے کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، پھر فرمایا او کَصَيِّبٍ، اور فرمان ہے کَسَرَابٍ، پھر فرمایا او کَظُلُمَاتٍ۔ مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے، واللہ عالم۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ایسے کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔